جی ناظرین السلام علیکم. 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ان خبروں کے مضمرات اور ثمرات پر بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب تھے ہماری سیاست میں بڑے ان رہے، لیکن تھے پیراشوٹر، کہیں باہر سے آئے تھے اور کبھی وہ پی ٹی آئی میں جاتے، کبھی نون لیگ میں. دونوں جگہ ان کو بہت زیادہ عزت ملی، لیکن دونوں جگہ ان کو عزت راس نہیں آئی اور پھر وہ فارغ ہو گئے. اب انہوں نے نون لیگ میں جانے کی کوشش کی تو نواز شریف نے منع کر دیا. پی ٹی آئی میں جانے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی میں تو ان کی کوئی بھی ویلیو ہی نہیں ہے، اور وہ کوئی عام صاحب نہیں ہے، کوئی جذباتی سے کارکن نہیں ہے، بڑے کیلکولیٹڈ آدمی ہیں. چودھری سرور کی بات کر رہے ہیں جو گورنر پنجاب ایک نہیں 2 دفعہ رہے اور من مانی کرتے رہے، اور پھر بڑے ہی کایا آدمی ہیں. سنا ہے کہ برطانوی حکومت سے ان کے خاص تعلقات ہیں اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، لیکن نواز شریف نے انہیں ٹھنڈ کرا دیا. انہوں نے کہا بھائی جان اگر یہ آپ اس طرح کی چھلانگیں لگاتے رہیں گے تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جائیں عیاشی کریں. اب ظاہر ہے ادھر سے مایوس ہو کر وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی انہیں لینے کو تیار نہیں. پی ٹی آئی خود کسی جگہ جوگی نہیں ہے آج کل، تو انہوں نے کیا کرنا تھا. تو ان کی سٹوری ہم نے شیئر کرنی ہے. دوسرا، شہزاد اکبر صاحب، پی ٹی آئی کے ایک اور انتہائی زہریلے قسم کے فرد، یہ بھی پیراشوٹر آسمان سے اترے تھے عمران خان کے دور میں. ہر مقدمے میں، ہر معاملے میں پیسے انہوں نے پکڑے، ہر گالی انہوں نے دی، ہر الزام انہوں نے لگایا، اور ملک ریاض سے بھی معاملات طے کرتے، پیسے پکڑتے، ویڈیو بھی آ گئے. لیکن بے شرم آدمی ہے، پھر بھی اس طرح اٹکے رہے، زور زبردستی کرتے رہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہیں تو سب سے پہلے بھاگنے والے لوگوں میں سے شہزاد اکبر صاحب تھے. اب ان کے بارے میں خبر آئی ہے اور یہ خبر انہوں نے خود بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے اہل خانہ محفوظ رہے، انہیں کو تھوڑا سا نقصان ہوا لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ بیسیکلی اس رواج کی طرف بات ہے جو پی ٹی آئی نے کلچر پروموٹ کیا کہ جو نہیں پسند اس کے ساتھ یہ سلوک کرو، اسے جان سے مار دو، اسے گالی دو، اسے تشدد کا نشانہ بنا. وہی چیز اب ان کے گلے خود پڑ رہی ہے. اور تیسری بات جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ نواز شریف صاحب کی سماعت تھی، آج ہوئی، جس میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے کیسز ڈسکس ہوئے. اس میں جو گفتگو ہوئی، جو باتیں ہوئیں، وہ بڑے مزے کی ہیں. نیب شیب کوئی تیاری کر کے نہیں گیا ہوا. انہوں نے 6 گھنٹے نواز شریف کے وکلاء نے گفتگو کی اور بڑی دیر بات کی، دلائل دیے. نیب کے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں، اور یوں لگتا تھا کہ سماعت ختم ہو رہی ہے، یہ معاملہ اب کسی کام کا نہیں ہے. اور اس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کچھ بڑے مزے کے سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا بھئی یہ جو مقدمہ تھا سارا نواز شریف کے خلاف، اس میں نیب کا کیا کردار تھا؟ اصل میں نیب لوگوں کو پھنساتا ہے، اب نیب خود پھنسا ہوا ہے. نیب کا کیا کردار تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جو سپریم کورٹ سے احکامات آتے تھے ان کی ان پر عمل درآمد شروع کر دیتا تھا. لیکن نیب کوئی عمل درآمد نہیں کرنا تھا، نیب کو تو انویسٹیگیٹ کرنا تھا. انویسٹیگیشن صفر، ثبوت صفر. اور تو اس میں جسٹس صاحب نے یہ کہا کیا نیب کا کام ڈاکیے کا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی چیز موصول ہوئی، اس پہ مور لگائی، اس کا لفافہ بند کیا، آگے توڑ دیا؟ ایسے تو نہیں نیب کام کرتا نا، نہ اس طرح نیب کو کام کرنا چاہیے. نیب تو آپ نے ایک احتساب کا ادارہ بنایا جس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا، جس نے بڑے بڑے جرائم کو بے نقاب کرنا تھا. یہ تو جو ثاقب نثار جیسے ظالم لوگ ہمیں بتاتے رہے وہ سارا کچھ اس پہ عمل درآمد کرتے رہے. اسی لیے اگرچہ اب دور بدل گیا ہے، اگرچہ اب عمران خان کے اوپر قدغنے ہیں، بحیثیت پاکستانی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نیب جیسے ادارے کو بند ہونا چاہیے. آج نیب کی کلی کھل گئی ہے، کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے دیکھا
کہ ہوا اس رخ کی چل رہی ہے، اس رخ پہ دوڑنا شروع کر دیا، جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا سلوٹ مار کے آگے ٹورنا شروع کر دیا۔ کوئی اپنی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے، یہ سیاسی انتقام کا ادارہ ہے، اور وہ سیاسی انتقام نواز شریف سے لیا گیا۔ اور جسٹس صاحب بار بار پوچھتے رہے کہ بھئی ہوا کیا، تفتیش کیا ہوئی، ثبوت کدھر ہیں؟ تو اس طرح کے تو معاملے ہیں ہی نہیں۔ وہ تو سمجھ رہے تھے ثاقب نثار ہمیشہ رہے گا، نعوذ باللہ، اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے۔ وہ غلیظ شخص اب اس ملک سے اس عہدے سے رخصت ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ ملک اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو، اور بڑی اذیت دی ہے سیاسی جماعتوں کو۔ آپ کو یاد ہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ 4-5 سینیٹر تو میں ایسے ہی فارغ کر دوں گا، MPM فارغ کر دوں گا۔ شیخ رشید کی کیمپین اس نے چلائی، اس بدبخت شخص نے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہوتا کہ اسپتالوں میں سلطان رائی کی طرح چھاپے ماریں اور کہے جی کہ یہ یہاں پہ صفائی کا انتظام ٹھیک نہیں ہے۔ عدالت کا کام کچھ اور ہے۔ لیکن بہرحال وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے چہیتے تھے، اور انہوں نے کمال کیا، اس ملک کے نظام انصاف کو تباہ کیا۔ اب تلاش کرتے پھریں کہ ثبوت کیا تھا جس پہ نواز شریف کو سزا ملی، تو ثبوت تو تھا ہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں تھا کرپشن کا، لیکن نواز شریف کو سزا دے دی۔ کتنا ظلم تھا۔ تیسری دفعہ کا وزیر اعظم ہر پیشی میں پیش ہو رہا ہے، عدالت کے آگے سرنگوں ہو رہا ہے، مگر معاملات دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج پھر نواز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں۔ اور لیکن جس طرح نیب کا رویہ ہے، نیب تو معافیا مانگنے پہ آیا ہوا ہے۔ وہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہوا کا رخ کیا ہے، تو نیب اب آگے سے کچھ بھی نہیں کہے گا، کوئی ثبوت نہیں دے گا۔ حالانکہ اگر کوئی جرم ہوا ہوتا تو نیب کو ثبوت دینا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ معافیا مانگتے ہوئے پھر رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے دنوں میں اچھا، اس کی سماعت کل بھی چلے گی، یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، اس کی سماعت کل بھی چلے گی۔ کل پھر جناب یہ معاملہ نمٹ جائے گا، نواز شریف کی بریت ہو جائے گی۔ ایک قدم ہر پیشی میں ہم آگے جا رہے ہیں، اور یہ سارا عدالتی پروٹوکول پروسیس جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے، اور وہی فالو ہونا چاہیے۔ بے شک نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن اگر ان پہ کوئی الزام ہے تو عدالت کا سارا پروسیس پورا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کا پروسیس پورا نہ ہو اور آپ جناب اچانک کہیں جی نواز شریف بری ہو گئے۔ نواز شریف بھی بڑے سیانے ہیں، ہر پیشی میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں ان جرنیلوں کو اور ججوں کو کہ اگر آپ پہ الزام لگے تو آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نہیں پیش ہوئے، وہ پٹیشن ہی غائب ہو گئی، تو کیا بہت زیادہ عزت ہو گئی ان کی؟ نہیں ہوئی نا۔ تو یہ انہیں معاملات دیکھنے چاہیے۔ اب شہزاد اکبر والے واقعے پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی پر بھی تشدد کو اس سے مذمت کرنی چاہیے۔ کسی جماعت کا، کسی فرقے کا، کسی رنگ، کسی مذہب، کسی نسل کا آدمی ہو، اس پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے جو بات خبر آئی وہ بڑی تشویشناک ہے، پریشان کن ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر تیزاب گرایا گیا یا ان کو تیزاب گرانے کی کوشش کی گئی، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ اور لیکن یہ لوگ جب خود حکومت میں تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ لوگوں کی بوٹیاں کر دیں، لوگوں کے چیتھڑے اڑا دیں، اتنی گالیاں دیں کہ لوگ اس ملک سے ہی بدظن ہو جائیں، اور انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ شاید اس کا رد عمل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو اس وقت بھی یاد کرنا چاہیے جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں کہ معاملات کو اس انتہا تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پہ آخر میں صرف دلیل جو ہے وہ گالی یا لاٹھی بچے۔ اس مرحلے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک چودھری سرور صاحب کا معاملہ ہے، اب ان پر نہ PTI اعتبار کرنے کو تیار ہے، نہ نواز شریف اعتبار کرنے کو تیار ہے۔ نواز شریف کا کمال یہ ہے وہ ہر دفعہ اس طرح کے لوگ چنتے ہیں جو انہیں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ دھوکہ کھانے کے بعد وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ جیسے چودھری نثار کی اب ان کی محفلوں میں کوئی ویلیو نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی کی
اب ان کی محفلوں میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح چودھری سرور بھی اپنا آخری وار کھیل چکے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔